اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ طور، آیات 44 سے 49، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کسفن ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطا گرتا ہوا، یقولو وہ کہیں گے، سحاب مرکوم تہ بتہ بادل۔ کافروں کی حقیقی صورتحال پیش کی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی تردد ہے، ابہام ہے، جنہیں دلائل دے کر دور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اشکالات اور شبہات کو عقلی اور انفسی دلائل سے دور کر دیا جائے، بلکہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے، اگر ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا بھی گرا دیا جائے تو یہ اس ٹکڑے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ بادل ہیں، اسے عذاب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک تمثیل بھی دے دی گئی ہے کہ جس طرح قوم سمود نے کہا تھا، انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کے بارے میں بتایا، اور جب ان پر عذاب آ رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ہمیں سیراب کرنے والا بادل ہے۔ تو قوم سمود کی طرح یہ بھی عذاب کو دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، یہ اسی صورت مانیں گے جب وہ عذاب ان کو پامال کر دے گا۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ دوچار ہو جائیں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، فیہ یصعقون، جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے۔ یہ جو کفار چالے چل رہے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ان پر غشی طاری ہو جائے گی، جس طرح سورہ الحج میں فرمایا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، اور یہ مدہوشی شراب کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ہوگی۔ یوم، اس دن، لا یغنی عنہم، کچھ کام نہ آئیں گی ان کے، کیدہم، ان کی چالیں، شیئا، کچھ بھی۔ آج دنیا میں تو یہ بڑی چالیں چل رہے ہیں، قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے اسے سحر کہہ دیتے ہیں، آپ سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ساحر کہہ دیتے ہیں، تو ان کی یہ ساری چالیں اور تدبیریں انہی کے خلاف ہو جائیں گی۔ وَلَا هُمْ، اور نہ وہ لوگ، يُنصَرُونَ، مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہوگا، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی۔ ایک تو ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے، وہ تو حتمی ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ جس طرح ہر قوم جب اپنے پیغمبر کی مخالفت کرتی ہے اور اس مخالفت میں ڈٹی رہتی ہے تو بالآخر عذاب الہی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اور لا یغنی عنہم کیدہم سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو انہوں نے شفعاء بنا رکھے ہیں، مزعومہ شرکاء بنا لیے ہیں، وہ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا، دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوگا، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتی۔ واصبر، اور صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا۔ یہ انتہائی پیارا اور خوبصورت انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے
صبر کی تلقین کے لیے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فیصلہ آنے تک صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ پس بلا شبہ آپ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہ میں ہیں، ہماری آنکھوں میں ہیں۔ تو جو بھی یہ چالیں چل رہے ہیں اس سے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، ان کی سب چالیں ناکام ہونے والی ہیں۔ وَصَبِّحْ اور تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حِینَ تَقُوم جس وقت اٹھتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں بھی، فَسَبِّحْهُ بس اسی کی تسبیح بیان کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پیچھے ہٹتے وقت بھی۔ آیت نمبر 45 میں جو فرمایا تھا فَذَرْهُمْ بس ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں رات کے وقت میں بھی اور ستاروں کے ڈھلتے ہوئے وقت میں بھی۔ اسی سے ملتا جلتا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی ارشاد فرمایا تھا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے ڈھلنے کے بعد بھی۔ تو مطلوب یہی ہے توکل اور یقین بھی اللہ پر ہو، اسی کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کی جائے۔ جو لوگ اعراض کرنے والے ہیں، حق کے انکاری ہیں، دلائل کو پرکھنے کے بعد، براہین کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ دعا ہے جو پڑھا اور سنا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔